اب رب العالمین مزید اپنے الوہیت کی صفات بیان کرتا ہے کہ تمہیں یہ عقیدہ بنانا اس لیے ضروری ہے، حق بھی بنتا ہے کہ تم اللہ کے لیے یہ عقیدہ بناؤ۔ کیوں حق بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے احسانات بھی تو دیکھ لو۔ ہم تمہیں جو کہتے ہیں کہ ایک رب کی غلامی کرو، اسی کو خالق سمجھو، تو یہ ہم ویسے نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات کو بھی ذرا گن لو۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس کی غلامی کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جس کو خالق سمجھنے کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیسے اللہ ہے؟ الذی، وہ ایسی ذات ہے جعل لکم، جنہوں نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، یہ زمین جو بچھا ہوا ہے، جس کے اوپر تم گھوم رہے ہو، لیٹ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اور جس زمین کے اندر تم اشیاء، اناج اور غلے اگا رہے ہو، یہ اگر بچھونا نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا، پہاڑوں کی طرح اونچا نیچا ہوتا، تو تم کیا کرتے؟ جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور بنا دیا آسمان کو، بناءً، چھت۔ آسمان کو رب العالمین نے چھت کی مانند تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، اور زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا۔ تو اتنا بڑا احسان کرنے والا ہے، تم پھر اس کی غلامی کیوں نہ کرو؟ یہ تو ساری تمہارے اوپر نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے، پھر اس کا بھی اکیلا مالک نہیں، یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی ذرا دیکھ لو۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماءً، پانی، اور وہ آسمان سے پانی کو بھی اتار رہا ہے، یہ بارش برسانے والا بھی وہی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پس اگاتا ہے اس پانے کی ذریعے، نکالتا ہے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل اور اناج، یہ پھل اور اناج اگانے والا بھی وہی، رزقا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری روزی اور رزق کے لیے۔ دیکھو کتنا بڑا خدا ہے کہ تمہارا خالق بھی ہے، اور زمین و آسمان بنانے والا بھی وہی ہے، آسمان سے یعنی اوپر سے پانی برسانے والا بھی وہی، اور پھر اس پانی کے ذریعے غلے اور پھل بھی اگانے والا وہی۔ کس لیے؟ اپنے کھانے کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے فائدے اور تمہارے رزق کے لیے۔ پر جب پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا محسن ہے، یہ سارے کام وہی کرتا ہے، فلا تجعلوا، پس مت مانو، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، دیگر شریک۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا، پس مت سمجھو، مت مانو، نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ خوب سمجھ رہے ہو کہ خالق مالک وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے کام میں نے اکیلے کیے، فرش، زمین کو بچھونا بناتے وقت تمہارا کون سا بابا میرے ساتھ تھا؟ علی تھا اس وقت، آدم تھا، محمد تھے، موسیٰ، عیسیٰ تھے، عبدالقادر جیلانی تھے،
جب زمین کو اللہ فرش بنا رہے تھے تو کون اس کا ساتھ تھا؟ آسمان کو جب چھت بنا رہے تھے تو کون اس کے ساتھ تھا؟ وہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو کون اس کی مدد کرتا ہے؟ زمین سے پھل اگانے میں کون اس کی مدد کرتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی برسانے والا نہیں، کوئی چھت اور بچھونا بنانے والا نہیں، کوئی زمین سے پھل اگانے والا نہیں، مگر صرف وہ ایک اللہ ہے جس کو ہم رب بولتے ہیں، اللہ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، دیگر لوگوں کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، یا اللہ کہو یا علی نہ کہو، فلان کتاب نے لکھا ہے، فلان کتاب نے لکھا ہے، ارے ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب کے نیچے سمجھو، ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب کا غلام سمجھ لو۔ فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، کسی اور کو یا فلان نہ کہو، کسی اور کے سامنے گڑ گڑاؤ نہیں، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کرو، کسی اور کے سامنے طمع اور لالچ نہ کرو، کسی اور کے سامنے دستے سوال اور دستے فریاد دراز نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم خوب سمجھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ خالق مالک وہی ہے۔ اب بات آ گئی قرآن کی کہ بھائی یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شریک نہ بناؤ، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا کہو اور وہ حاضر نہیں ہے اور یہاں موجود نہیں ہے، تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہو اور تمہاری آواز ہوا کے لہروں پر اس تک نہیں پہنچ رہی ہے عادتاً، تم اس کو یا نہ کہو، تم ان کو اپنا داتا نہ کہو، ان کو دینے والا مت کہو، اس کے سامنے فریادیں مت کرو، اس سے طمع نہ رکھو، اور وہ شفا دینے والا مت سمجھو، یہ سارا شرک ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جی دیگر کتابوں میں تو لکھا ہے، فلان کتاب میں تو لکھا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن بھی ایک کتاب ہے۔ اب اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن تو دیگر کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، یہ بھی تو العیاذ باللہ ایک انسان نے لکھی ہے یا ایک انسان نے بنائی ہے جس طرح کے لوگوں کا خیال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، دیگر کتابیں اور اس کتاب میں بہت بڑا فرق ہے۔